چلتے ہیں جوابات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لاڑکانہ سے کالر شامل تھے، انہوں نے کہا کہ کمپنی کے اندر وہ کام کرتے تھے، بہت اچھا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد کسی اور نے بے ایمانی کی اور ان کے ساتھ مسائل میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہرحال اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، بسا اوقات آزمائشیں ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ جس نے اچھے کام کیے ہیں وہ مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ جو بھی آدمی دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اس کو اس کا ضرور صلہ دیا جاتا ہے۔ آپ نیک نیت آدمی ہیں، آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر آ گیا ہوں، ایسا مت کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارا ایک ہاتھ کروڑ روپے کا ہاتھ ہے، ہماری ایک آنکھ کروڑ روپے کی آنکھ ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، مایوس نہ ہو۔ قرآن پاک میں 8ویں پارے میں صورت شروع ہوتی ہے سورہ اعراف اور 9ویں میں ختم ہوتی ہے۔ اسے ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کرنا ہوگا، کم از کم 11 دن اس کی تلاوت کیجیے سورہ اعراف کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتے ہوئے اس صورت کے بعد دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بحالی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت عائشہ شامل تھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے مبارکباد دی۔ خاتون حضرات، یہ وہ ہماری بہن ہے کہ جو کہ رو رو کے جنہوں نے حضرت صاحب سے درخواست کی تھی اور حضرت صاحب نے اپنی خصوصی دعا میں ان کا ذکر کیا تھا، آپ نے سنا، انہوں نے خود کہا کہ ان کے شوہر جو ہے اب وہ بہتری کی جانب آ گئے ہیں، تو حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بہرحال آپ نے جس کرب اور درد کے ساتھ ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کی تھی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو لاچار مجھ سے، جس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، وہ مجھے ہی سب کچھ سمجھ کر جو ہے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ کروڑوں مسلمان دعا میں شریک ہوتے ہیں، آپ بھی شریک ہو گئیں، آپ کا بیڑا پار ہوا۔ آپ دعا کیجیے اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا، جس طرح آپ کا بیڑا پار ہوا ہے، سب کا بیڑا پار اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ خاتون حضرات، حضرت صاحب دے رہے تھے جوابات، اور یقیناً بہت سارے وہ جوابات ہیں جن کے لیے آپ منتظر ہوں گے، لیکن خاتون حضرات اس وقت ہم جانا چاہتے ہیں ایک مختصر سے بریک پر، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان بھر میں سمجھدار خواتین جانتی ہیں کہ میڈیکیم شیمپو استعمال کرنے سے بالوں کو حفاظت کے ساتھ ساتھ ملتی ہے پھولوں جیسی شگفتگی، ہواؤں جیسی نرمی۔ میڈیکیم مہینے بھر کا شیمپو۔ در نبی پر تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ در نبی پر جس شخصیت کو ہم نے اپنے ایوان میں دعوت دی ہے پڑے ہی رہنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چپکا مارا اور کیمرہ پیچھے کر کے جب مجھے والدہ صاحبہ یاد آتی ہیں، لوگوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا، بالکل بھی نہیں لگتا۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ در نبی پر پڑا رہوں۔ بہت لطف آیا ان کی گفتگو سن کے، یقین ہے اس بات پر آپ کا پروگرام بڑا زبردست ہے۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ ویلکم بیک جی خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اور واحد اور منفرد پروگرام، جس کے ذریعے آپ پروگرام میں کال میں شامل ہو کر دعائیں اور وظائف حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ کالر شامل تھے، آئیے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ حضرت انڈیا سے محمد عمران صاحب شامل تھے، انہوں نے بچی کے حوالے سے اپنے مسئلے کا ذکر کیا، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے کہا کہ رات میں چند دنوں سے چوک کر اٹھ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پریشانی سے آپ کو جلد نجات مل جائے، لیکن گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔
ایک تو اس کا خاص تعویذ ہوتا ہے، آپ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں گے تو ہم آپ کو تعویذ بھجوا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس تعویذ کی برکت سے اس بچی کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور آخری کے 3 قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا متکبر، 35 مرتبہ بسم اللہ شریف، اس کو پڑھ کر بچی کو دم کر کے رات کو سلایا کریں۔ انشاءاللہ چونک کر نہیں اٹھے گی، مگر اس کے لیے تعویذ منگوا لیجیے گا سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچی آئندہ اس طرح کی پریشانی سے دوچار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت حیدرآباد سے کالر ہمارے ساتھ شامل تھے، انہوں نے کہا حیدرآباد سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہے، اس کی منگنی کر دی گئی ہے لیکن وہ اپنے فرائض جو ہے وہ انجام نہیں دیتا، نشے میں اور دیگر جو خرابیاں ہیں اس میں مبتلا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں، پہلے وہ دکان پہ جاتا تھا، اب چھوٹا بھائی جو ہے اس پہ وہ دکان پر بھی ہوتا ہے لیکن وہ دکان پر بھی اپنے صحیح مسئلے کا حل نہیں چاہتا اور وہ وہاں پر مختلف طریقے سے جو ہے پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ماں باپ اس کے لیے بڑے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ راہ راست پر آ جائے اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر دکان پہ کام کرے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے۔ ماں باپ کا کام یہ ہے کہ اولاد کے لیے دعا کریں، اور جو ماں باپ ایسے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے ایک بہت عظیم نسخہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ شریعت مطالعہ نے سکھایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو روزہ مار کے رکھواؤ۔ والدین اگر اس تربیت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ بہن، ہم نے الحمدللہ رب العالمین جو وظیفہ دیا ہے سفر المظفر میں 40 تسبیح پڑھنے کا، یا رحمان و یا سلام، یہ بہت عظیم وظیفہ ہے اور ہر بلا سے نجات کا وظیفہ بھی ہے اور ہر حاجت کے پورے ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ 40 تسبیح 24 گھنٹے میں کسی طرح بھی پڑھ لیا کریں اور اس کو وسیلہ بنائیں، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت انڈیا سے کالر شامل تھے، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے وظائف دیے تھے میں وہ وظائف پڑھتا تھا، الحمدللہ میری جاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے آپ کو مبارکباد کے لیے فون کیا۔ بہت شکریہ حضور، اللہ تعالیٰ آپ کی جاب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ میرا بندہ جب میری نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ بس آپ شکریہ ادا کریں۔ یاد رکھیے جو شخص ملازم ہے، ملازم کے معنی کسی چیز کو لازم کرنا، ملازم کے لیے شرعی بڑے سخت احکامات ہیں۔ وہ اپنی 1 منٹ بھی ڈیوٹی کے دوران چوری نہیں کر سکتا۔ 1 منٹ کی چوری کرنا بھی اس کی روزی کو نقصان پہنچائے گا اور وہ کسی طرح بھی 1 منٹ کا نقصان ادارے کو نہ پہنچائے۔ اگر ہر ملازم اس پر عمل کرے زندگی میں کبھی وہ معزول نہیں ہوگا۔ اکثر معزول اسی لیے ہوتے ہیں، فیکٹریاں اسی لیے بند ہوتی ہیں کہ لوگ تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتے ہیں، کام 6 گھنٹے کرتے ہیں اور ان 6 گھنٹے میں بھی موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، چائے پانی بھی لگے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ انہیں ہونا چاہیے کہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اگر 8 گھنٹے کے ملازم ہیں تو گویا آپ نے اپنے آپ کو 8 گھنٹے کے لیے بیچ ہی دیا ہے۔ اس میں آپ 1 منٹ بھی چوری نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو پھر وہی زوال نعمت جو ہے وہ گلے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ روئے زمین کے مسلمانوں کو، مجھے، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیٹ میں ایک حرام کا دانہ نہ جانے دیں۔ وہی شخص کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت کراچی سے کالر شامل تھے، انہوں نے کہا شوہر جو بھی کام کرتے ہیں ان میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کیا شرط ہے؟ بہن، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لی تو وہ شام تک اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہو تو یقیناً اس کی کامیابی کی اس نے خود ہی راستے بند کر دیے۔ چنانچہ آپ اور آپ کے شوہر فجر کی نماز یقیناً آپ تو پڑھتی ہوں گی، شوہر پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے، مجھے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ آپ نے کراچی سے کال کی ہے، اور اس کے بعد دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے